نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ آج کی ہماری یہ کنکلوڈنگ اسپیچ ہے اس سینٹر کی حد تک، تو ظاہر ہے کہ میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، سینٹر کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں، ہدیہ تہنیت و تبریک و مبارکباد کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ابتداءً یہ گزارش ہے، دعا ہے کہ مالک ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور توفیقات میں اضافہ فرما. ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جناب اشرف عباس مرحوم صاحب کو، کہ جن کے فرزند مشرف صاحب یہاں پر اس وقت تشریف فرمائے، ان کے پوتے بھی یہاں پر تشریف فرمائے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے عزاداری کے حوالے سے اور خاص طور پہ سلام خوانی کے حوالے سے، جو ان کا ایک انداز تھا، بڑی انہوں نے خدمت کی ممبر سے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چوتھے امام کے صدقے میں، معصومین کے صدقے میں، کہ جن کے یہ ایام ہیں ان کے صدقے میں ان کے درجات کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ مل کر درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اب ذرا یہ ایک مرتبہ پھر ہم اس آیت کی طرف چلیں کہ جیسے مسلسل آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں اور تلاوت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا. میں نے گزارش کی تھی یہ سورۃ الفجر کہیے یا سورۃ الحسین کہیے، اس لیے کہ یہ نام بھی معصومین نے اس سورے کا تجویز کیا اور بیان فرمایا. کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر حسین کے نام کا سورہ اس دنیا میں آ چکا تھا. پروردگار عالم نے نفس مطمئنہ کا ذکر کیا، اور جن نفوس کا اس وقت ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں یہ سب کے سب مطمئنہ، نفس مطمئنہ کا مصداق ہیں. حسین ہیں تو نفس مطمئنہ، عباس ہیں تو نفس مطمئنہ، اور سید سجاد ہیں تو نفس مطمئنہ. مگر جو کوالٹی پروردگار عالم یہاں بیان کر رہا ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں. ذرا اس انداز پر آپ غور کیجئے کہ ارجعی، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں. ارجعی یعنی خود اس سے کہا جا رہا ہے تو پلٹ آ. ذرا دیکھیے کہ عام طور پر جہاں پروردگار عالم نے نفوس مضطربہ کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک طرف مطمئنہ ہے، تو مطمئنہ کے مقابل کون ہے؟ مضطربہ. یعنی جہاں پر اطمینان ہے، ٹرینکولیٹی ہے، سیٹسفیکشن ہے، تو وہاں پر ایک ولنگنس ہے، وہاں پر ایک اختیار ہے، وہاں پر ایک آمادگی ہے، وہاں پر ایک تیاری ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اضطراب ہے، اطمینان نہیں ہے. جب اطمینان نہیں ہے تو ایک تشویش ہے، ایک ڈسٹربنس ہے. تو وہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الیہ ترجعون، تمہیں خدا کی بارگاہ میں پلٹا دیا جائے گا. وہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ پلٹ آؤ، یہ نہیں کہا جا رہا. وہاں پلٹ آنا اختیار انسان کہاں اپنا صرف کرنا چاہ رہا ہے، کہاں وہ ولنگ ہے، کہاں وہ آمادہ ہے. تو پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہ بھی آنا چاہو تو کان سے پکڑ کر تمہیں پلٹا دیا جائے گا. اس لیے کہ ایسے افراد، ان کے بارے میں قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے
کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ پلٹ آؤ تو پلٹنے کی کہاں ان کے اندر آمادگی ہے، تو وہ تو یہ کہیں گے کہ مالک رب ارجعون، مالک وہاں نہیں، ہمیں دنیا میں پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، کہ شاید دنیا میں جا کر اب ہم مزید کچھ اعمال صالحہ انجام دے لیں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بھی باتیں یہ کر رہا ہے، اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے یہ کر چکا ہوتا۔ دنیا میں اسے کم مہلت نہیں ملی ہے، دنیا میں اسے بڑا موقع ملا، بڑا وقت ملا، کئی جنازوں کو اس نے کاندھا دیا ہے، کئی انسانوں کو اس نے مردہ کی حالت میں زمین کے حوالے کیا ہے، سپرد لحد کیا ہے، کئی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، مگر ہر دفعہ دیر از آلویز ٹمارو، کل کریں گے پھر پرسوں کریں گے۔ تو یہ ٹال مٹول کا سلسلہ جو ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ آمادہ نہیں ہے، اس کی پرائرٹی لسٹ کے اندر، ترجیحات کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ جسے عمل صالح کہا جاتا ہے، تو اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ تو اب اگر اسے پلٹا بھی دیا جائے، اچھا برادران عزیز، انصاف کی بات آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اگر ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہوتے ہوئے بھی تو وہ کئی وعدے خدا سے کرتا ہے، مگر کتنے ایسے ہیں کہ جو حالت بیماری میں کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرتے ہیں؟ تو پروردگار عالم یہی سمجھا رہا ہے کہ جو وعدے کر کے بیماری کی حالت میں مکر گیا، اسے اگر ہم زندگی پھر سے دے دیں تو بھی اس کا یہی حال ہونا ہے، کچھ اور نہیں ہوگا۔ تو اب اگر ہم ان سے کہیں کہ آؤ، تو یہ کہاں خود سے آنے والے ہیں، تو نہ آنا چاہیں تو فرشتے کان سے پکڑ کر تھپڑ مار کے تماچا رسید کر کے ترجعون، تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ تو کچھ ہیں ایسے کہ جن کو پلٹا دیا جائے گا، یہ ہے نفس مضطربہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پلٹانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو پلٹانے کی ضرورت ہے، ان سے تو محبت سے کہا جائے گا تم تو خود منتظر تھے کہ کب وہ وقت آئے کہ تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو اے نفس مطمئنہ ارجعی، تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود پلٹا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جملہ کیوں سکھایا جا رہا تھا کہ جب کبھی کسی کی وفات کی خبر سنو تو کیا کہو؟ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، بشارت اور خوشخبری ان صبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے مصیبت، مگر مصیبت جب آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ہم وہ بننا چاہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں جانے والے بنے، جنہیں زبردستی پلٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ آ، الی ربک، اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں۔ یہ کتنا خوبصورت استعمال ہے، حوالہ ربوبیت کا ہے، اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں پلٹ آ، یعنی جو جس کو پالنے والا سمجھتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری میں تکلف نہیں ہوتا۔ کبھی چھوٹے بچے کو دیکھیے، ماں کے پاس آنے میں اسے وحشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماں کو وہ پالنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو کھلاتی ہے، یہ تو پلاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ربوبیت کا پہلو اگر پیش نظر رہے تو انسان آمادہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، ربوبیت کا حوالہ، ارجعی کے ذریعے سے آمادگی کا حوالہ، نفس مطمئنہ اختیار کا حوالہ، خواہش کا حوالہ، میلان قلبی کا حوالہ، انکلینیشن آف دا ہارٹ کا حوالہ، اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ راضیتم مرضیہ، اس عالم میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ دونوں جو صفات پروردگار عالم نے استعمال کی ہے، راضیتاً مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ ذرا غور کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ایک ڈائریکشن کے اندر ٹریفک نہیں جا رہا، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، ادھر سے بھی رضایت کا اعلان ہے، ادھر سے بھی رضایت کا اعلان، رب بھی راضی ہے، بندہ بھی راضی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کیا زیادہ مشکل ہے، خدا کا راضی ہونا یا بندے کا راضی ہونا؟ کیا زیادہ مشکل ہے، خدا کا راضی ہونا یا بندے کا راضی ہونا؟ پروفیسر صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ خدا کا راضی ہونا مشکل ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ تبادر ذہنی تو یہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے۔ اب ذرا سنیے بھائی، ایک ہے خدا کا راضی ہونا اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، کیا زیادہ مشکل ہے اور کیا زیادہ آسان ہے؟ ریلیٹو ٹرم ہے نا، نسبی بات ہے نا، کہ کیا زیادہ آسان ہے اور کیا زیادہ مشکل ہے۔ توجہ کیجئے گا،
کیا زیادہ آسان ہے؟ میں پھر تکرار کر رہا ہوں، اور کیا زیادہ مشکل ہے؟ ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق، ایک طرف مالک ہے، دوسری طرف مملوک، ایک طرف صانع ہے، دوسری طرف مصنوع، ایک طرف رازق ہے، دوسری طرف مرزوق، ایک طرف رب ہے، دوسری طرف مربوب. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کیا زیادہ مشکل ہونا چاہیے کہ بندے کی اوقات کیا ہے، مخلوق کی حیثیت کیا ہے، مرزوق کی اوقات کیا ہے، وہ کیا خدا سے راضی ہونے میں تکلف سے کام لے گا. اس کا راضی ہونا مشکل ہے، بندے کا راضی ہونا تو آسان ہے. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ مگر کیا عجیب بات ہے، حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے کسی جگہ فٹ نوٹ میں یہ تبصرہ لکھا، اور کمال کا تبصرہ لکھا. انہوں نے کہا کہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ خالق کا راضی ہونا مشکل ہے، بندے کا راضی ہونا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے حقیقت اس کے برعکس، حقیقت اس کے برعکس ہے. لگتا یہ ہے کہ مخلوق کا راضی ہونا تو اس کے پاس چوائس کیا ہے، راضی ہو ہی جائے گا. نہیں برادران عزیز، برادران عزیز معاملہ ایسا نہیں ہے. اصل مشکل یہی ہے کہ یہ بندہ راضی نہیں ہوتا. وہ بندہ کہاں راضی ہوتا ہے؟ مالک تو نے یہ بھی نہیں دیا، مالک تو نے وہ بھی نہیں دیا، شکایتیں کہاں ختم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے اعتبار سے دیکھیے تو نہج البلاغہ کے خالق نے دعائے کمیل میں ہمیں سکھایا. کل ہی آپ پڑھ رہے تھے شب جمعہ دعائے کمیل کے اندر، تو کیا پڑھ رہے تھے کہ خدا کو مخاطب کرو کس طرح سے؟ کہ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، بہت جلد راضی ہو جانے والے. یعنی کتنا جلد وہ راضی ہو جاتا ہے. کبھی ندامت کے ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی ایک شرمندگی کے سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. یعنی مناجات، دعائیں، صحیفہ کاملہ، سید سجاد، سیرت ذہن میں رکھیے گا. یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کی مغفرت کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. وسلاحہ البکا، اور جس کا اسلحہ یہ ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، بکا کر رہا ہے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنن، اے وہ کہ جس کا نام دوا، جس کا ذکر شفا، اور جس کی اطاعت بے نیاز کرنے والی ہے. یہ عجیب انداز ہے کہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کو مخاطب کرو، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. بندہ راضی نہیں ہوتا، خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو اب اگلا جملہ آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر عرض کر رہا ہوں. کتنا جلد راضی ہو جاتا ہے؟ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. بہت جلد راضی ہو جانے والا خدا بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. وہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے اس وقت تک دین سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کرتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، سورہ مائدہ 5واں سورہ. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور کیا کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں دین اسلام سے راضی ہوا. وہ جو سریع الرضا ہے وہ اس وقت تک دین سے راضی نہیں ہوتا جب تک غدیر خم میں ہاتھوں پر بلند کر کے پیغمبر اکرم کی زبان سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو آپ نے غور کیا، وہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. اب میں الفاظ کو تبدیل کروں، ریفریز کروں، الفاظ کو ایک مرتبہ پھر ترتیب جدید کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں. خدا اس وقت تک دین سے راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی کی ولایت نہ ہو تو دین رضی اللہ نہیں ہے. یعنی یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تب تک دین خدا کی نظر میں رضی اللہ نہیں ہے. تو اگر دین علی کی ولایت کے بغیر رضی اللہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بندہ علی کے بغیر رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند الصلوات. اللهم صل علی
آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ دو چیزیں جو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک نفس مطمئنہ ٹارگٹ ہے، آبجیکٹو ہے کہ یہ بننے کی کوشش کرو، وہ آمادگی کے ارجعی کے مخاطب بن جاؤ، نفس کو چیک کرو راضیتم مرضیہ کی منزل پر ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی رضایت آتی جا رہی ہے اتنا تم نفس مطمئنہ بنتے جا رہے ہو، اور پھر فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہ بندگان خاص تیرے مشتاق ہیں ان میں داخل ہو جا، میری جنت مشتاق ہے اس میں شامل ہو جا۔ اب اگر دیکھیے برادران عزیز، اس کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ کرنا ہے، وہ عمل ہے، عمل صالح ہو تو نفس مطمئنہ بنے، اور زبان اس قدر پاک و پاکیزہ ہو کہ اس سے معصومین کی دعائیں انسان پڑھ سکے، تب نفس مطمئنہ بنے۔ یہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی نفس مطمئنہ بنتا ہے، اور انسان پروردگار سے راز و نیاز کرنا سیکھے تو اس کے نتیجے میں نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے اس امام کے جس کی محفل میں اس وقت آپ جمع ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ابھی تو یہ دعاؤں کے حوالے سے بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ نام علی ہے مگر لقب زین العابدین بھی ہے، سجاد بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے، یعنی زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار، سجاد کا مطلب ہے کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ یہ تو اضافت ہے نا، سید الساجدین زین العابدین، مگر سجاد عربی کے اعتبار سے صیغہ مبالغہ ہے، جس طرح سے عالم اور علامہ، عالم یعنی صاحب علم، علامہ یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس لفظ کی فضول خرچی بہت ہوتی ہے، یہ میں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال اس لفظ کی فضول خرچی ہمارے یہاں بہت ہے۔ اسراف ہر چیز کا ممنوع ہے، مگر یہ کہ بہرحال لفظ علامہ ایسے اسراف کا شکار ہے کہ جس کے اوپر سے آنسو ہی بہائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہے، لیکن دقیقاً اگر آپ دیکھیں، عالم یعنی صاحب علم، اور علام یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، علامہ اسی سے نکلا ہے۔ اور اسی طریقے سے ساجد یعنی سجدہ کرنے والے، سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے، اور سید الساجدین یعنی جتنے سجدہ کرنے والے ہیں ان سب کے سردار، عابد یعنی عبادت کرنے والے، عابدین یعنی عبادت گزاروں کا ایک مجموعہ، اور زین العابدین یعنی جو ان سب کے لیے باعث زینت ہو، جو ان سب کے لیے باعث زینت ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سب جانتے ہیں، آپ نے یقیناً یہ سنا ہے کیوں کہا گیا چوتھے امام کو زین العابدین، آپ جانتے ہیں، یعنی یہ ملا جامی نے بھی شواہد النبوہ کے اندر اس بات کو نقل کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، مگر آل محمد کی سیرت لکھنے والے ایک علماء کا گروہ ہے کہ جو شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، مگر انہوں نے معصومین کی سیرت کے لیے قلم اٹھایا اور سیرت لکھی، ان کے فضائل کو بھی لکھا، اور وہی ان کا اعتراف بن گیا، اور اسی طریقے سے ان کے اوپر حجت بھی تمام ہو گئی۔ دیکھیں میں تو بہت ہی محتاط الفاظ کے اندر کچھ گزارش کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ بات تو ہے کہ بھائی جب آپ خود یہ لکھ رہے ہیں ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی عبادت گزار نہیں تھا، ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا، ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی صاحب تقویٰ نہیں تھا، ان سے بڑا ان کے زمانے میں صاحب ورع نہیں تھا، تو پھر آپ انصاف سے بتائیے کہ سب سے بڑے یہ تھے تو آپ کن کے پاس بیٹھے تھے؟ جب ہر ایک یہ لکھ رہا ہے کہ ان سے بڑا ان سے بڑا ان سے بڑا علم میں، تقویٰ میں، ہدایت میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ دین کس سے لیا جائے؟ جو سب سے بڑا ہو اس سے لیا جائے یا ان سے لیا جائے؟ دیکھیے زین العابدین لفظ، یہ زین العابدین یہ حدیث قدسی ہے، یعنی خود پروردگار عالم کی طرف سے یہ ندا آئی، انت زین العابدین۔ اور کب آئی یہ ندا؟ وہ آپ جانتے ہیں، ملا جامی کا میں نے حوالہ دیا، اور بھی علماء نے لکھا کہ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مالک جس کو میں چاہوں بہکا سکتا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جس کو چاہوں بہکا سکتا ہوں، تو پروردگار نے کہا کہ نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، یہ قرآن مجید کے اندر گروہ کا اعلان تھا کہ میرے وہ بندے کہ جو مخلص ہیں، ان کے لیے ابلیس نے پہلے ہی کہا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، سب کو بہکاؤں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں، جن کے خلوص کا تو نے ذمہ لیا ہے، میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، ان پر میرا جادو نہیں چلے گا، ان پر میری کوئی دسترس نہیں ہے۔ یعنی وہ خود اعتراف کر رہا ہے، مگر ذرا دیکھیے ثابت قدم کتنا ہے، عجیب بات ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ان کو نہیں بہکا سکوں گا، مگر اس کے باوجود ثابت قدم کتنا ہے، گمراہی کے لیے
غلط راستے پر کتنا سے باتیں قدم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان کو بھی بہکاؤں گا. پروردگار عالم ناز کر رہا ہے کہ میرے ان بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. کہا نہیں میں تو بہکاؤں گا مالک تو بتا. جس کے بعد سید سجاد کی نشاندہی کی گئی. اور اب اس کے بعد ایک عجیب معاملہ ہو گیا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے کہ ابلیس آیا, امام زین العابدین سید سجاد اس موقع پر مصروف نماز تھے, مصروف عبادت تھے. تو مصروف عبادت تھے تو اس نے نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی, اور خلل ڈالتے 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 جب تھک گیا اور امام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا تو اس نے ایک سانپ کی شکل اختیار کی اور پھر حملہ آور ہوا. امام اسی طریقے سے نماز میں مصروف رہے یہاں تک کہ وہ آگے بڑھا. پہلے تو اس نے صرف اپنا وجود ظاہر کیا سانپ کی شکل میں, نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد اس نے امام کے انگوٹھے کو چبانے کی کوشش کی. اور اذیت تو ہو رہی ہے, مگر انہماک جب نفس مطمئنہ کا ہوگا, جب نفس مطمئنہ ہے تو پھر اس کے بعد کوئی نوٹس نہیں لیا امام نے, اور وہ تھک ہار کر شکست کھا کر چلا گیا. اور اب صدا آئی انتا زین العابدین, اب صدا آئی کہ انتا زین العابدین, کہ آپ یقیناً عبادت گزاروں کی زینت ہیں. اب برادران عزیز حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ, ان کا یہ تبصرہ ہے اور بڑا قیمتی تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب ایک طرف سانپ آیا اور اس نے اپنی پوری کوشش کر لی, ناکام ہو کر چلا گیا. ہمارے سامنے انسانی نفسیات بھی ہے اور مسلمانوں کی سیرت بھی ہے. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کا ذہن منتقل ہو جائے. ہمارے سامنے انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان کے سامنے سانپ آئے تو انسان ڈر جاتا ہے, سانپ سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. اور سانپ سے کیسے خوفزدہ ہو جاتا ہے؟ انسانی نفسیات کو تاریخ میں اگر آپ اپلائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کوئی غار تھا, کوئی غار تھا, اور اس غار کے اندر کوئی تھا کہ جس نے سانپ کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی, اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے, اور باہر موجود مشرکین کو متوجہ کرنے کی ایک دانستہ سازش بھی سامنے آ گئی. تب آپ غور فرمائیے کہ دو کردار ہمارے سامنے ہیں. ایک وہ کہ نماز نہیں پڑھ رہے مگر پیغمبر اکرم کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جب سانپ کو دیکھیں تو خوفزدہ ہو جائیں, اور دوسرا وہ کہ سانپ آ کر اگر انگوٹھا بھی چبانے لگے تو زین العابدین قرار پائے. تو مجھے بتائیے کہ منصب ہدایت پر کون ہوگا, بندوں اور سانپ سے خوف کھانے والا, یا وہ کہ جو خدا سے خوف کھاتے کھاتے نفس مطمئنہ بن جائے؟ آپ نے غور فرمایا؟ بس میں 10 منٹ کی اور زحمت دوں گا, بلند آواز سے درود بھیج دیں محمد و آل محمد. تب آپ نے یہ غور کیا کہ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت, اب یہ صف عابدین سے بالاتر ہے, یہ زین العابدین ہے. اب یہ صف ساجدین سے بالاتر ہے, یہ سید الساجدین ہے. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ انہوں نے دعاؤں کا وہ مجموعہ دیا, صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں, رسالت الحقوق کو بھی فراموش نہ کریں. چارٹر آف رائٹس انگریزی ترجمہ اس کا اویلیبل ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو گھر جا کر اس کا مطالعہ کریں. al-islam.org کے اوپر آپ کو انگلش ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا. حقوق کی بحث کی ہے چوتھے امام نے. تمہارے نفس کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے استاد کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے ماں باپ کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے وطن کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے معاشرے کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے پڑوس کا تم پر کیا حق ہے. یہ بحث کرنے والی شخصیت کا نام ہے زین العابدین, جنہوں نے فقط ایک رسمی عبادت, ایک کنونشنل عبادت کر کے نہیں دکھائی, ہمیں یہ بھی سکھایا معلم بن کر کہ کیا ہے حقوق کی بحث, کس کا کیا حق ہے, اس کی تشخیص کر کے اس بات کو واضح کیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ انہوں نے جب صحیفہ کاملہ کی صورت میں یہ دعاؤں کا مجموعہ کہ جس کو خود اہتمام کے ساتھ امام نے منتقل کروایا, ایک نسخہ 5ویں امام تک اور دوسرا نسخہ جناب زید شہید تک پہنچایا, اور اس کے ذریعے سے اس کی بقا کے مقدمات اور تمہیدات فراہم کی ہیں. یعنی یہ وہ مجموعہ ہے کہ جس کو پڑھ کر مصر کے الازہر کے علماء حیران رہ گئے. جو اردو زبان کے اندر مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کا ترجمہ شائع ہوا, اس میں جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ شامل ہے, ان کی تمہید, ان کی تخریج اور ان کا مقدمہ شامل ہے. اور اس میں وہ کمال ہے, واقعاً کمال ہے. وہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل بکلیٹ ہے
کہ جس کے اندر انہوں نے صحیفہ کاملہ کے حوالے سے ازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز کے جتنے تبصرے ہیں اور جتنی تائیدات اور توثیقات ہیں ان کو درج کیا، اور اس کے اندر ان کے الفاظ ہیں۔ طنطاوی اور دوسرے بزرگان جو ازہر کے تھے انہوں نے لکھا کہ ہم شکر گزار ہیں سید سجاد کے، ہم شکر گزار ہیں سید سجاد کے کہ جنہوں نے ہمیں بتلایا کہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کیسے کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں مناجات کیسے کرتے ہیں، خدا کو پکارتے کیسے ہیں، خدا سے دعا کیسے مانگتے ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک طالب علم کی حیثیت سے پروفیسر صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائیں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ صاحبان علم ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک طالب علم کی حیثیت سے ادیان کا تقابلی مطالعہ کچھ نہ کچھ ہم نے بھی کیا، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس۔ اسی طریقے سے جو مختلف مسالک پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان کا بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ ہم نے کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، دعائیہ لٹریچر جیسا مکتب آل محمد میں موجود ہے نہ کسی دین کے پاس ہے، نہ کسی مسلک کے پاس، نہ کسی دین کے پاس ہے، نہ کسی مسلک کے پاس ہے۔ یعنی آپ دعائے کمیل سے لے کر دعائے عرفہ امام حسین تک چلے جائیں، دعائے مشلول امیر المومنین، دعائے یستشیر پڑھ کر دیکھیے، اور پھر اس کے بعد صحیفہ کاملہ کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ بیمار ہو تو یہ دعا مانگو، اگر روزگار چاہیے، رزق چاہیے، یہ دعا پڑھو، اس طرح سے خدا کو مخاطب کرو۔ یعنی اگر حالت مرض میں امام کی تعلیم کردہ دعا کو ہی فقط انسان دیکھ لے تو یقین جانیے کہ بیماری سے اسے وحشت نہ ہو، مقابلے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ بیماری سے انسان وحشت نہ کرے، مقابلے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ وہ امام کہتے ہیں کہ مالک وہ بھی ایک موقع تھا کہ جب صحت تھی، یہ بھی ایک موقع ہے کہ جب مرض ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی حالت اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ میں تیرا زیادہ شکریہ ادا کروں۔ کون سا موقع اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ میں تیرا زیادہ شکریہ ادا کروں، بیماری کی حالت یا صحت کی حالت؟ وہ بھی ایک نعمت ہے، مگر مالک یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تو نے اس موقع پر مجھے ان باتوں کو سوچنے کا موقع دیا کہ جو حالت صحت میں میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ جس کو امام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے تشریح کے اندر بھی ایک حدیث بھی اس کی تائید میں لکھ دی، اور وہ کیا امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ تیرا احسان، الفاظ میرے مطلب امام کا، کہ یہ تیرا احسان کم ہے کہ حالت مرض میں تو نے مجھے اس قابل کر دیا، میں تو کچھ نہیں کر پا رہا، مگر میرے نامہ اعمال کو تو نے کتنا ایلیویٹ کر دیا کہ تو نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جب مرض میری طرف سے ہے اور اب یہ وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا، ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، پیروں میں وہ توانائی نہیں ہے، اس کے اندر وجود کے اندر وہ انرجی نہیں ہے، تو بیماری کس نے دی ہے؟ کہ میں نے دی ہے۔ تو خدا نے کہا کہ یہ بیماری میں نے دی ہے، جب بیماری میں نے دی ہے تو اے فرشتوں، نامہ اعمال میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو مرض کی وجہ سے یہ نیکیاں نہیں کر پا رہا اسے اسی طرح سے لکھتے رہو۔ محمد اگر یہ صحت مند ہوتا تو یہ نیکی کرتا، مرض کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ ساری نیکیاں اسی طرح سے درج کی جائیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ بیماری کی حوالے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان بیمار ہی رہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان اگر صحت مند ہے تو کچھ ایسا اپنے ساتھ کرے کہ جان بوجھ کر بیمار ہو جائے، لیکن اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ان کے اندر نفس میں اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ موت کے موقع پر بھی کوئی اور مصیبت، اس موقع پر انسان اسی جذبے کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سید سجاد کی یہ دعائیں، یقین جانیے برادران عزیز کہ وہ ملت اور وہ امت اور وہ قوم بڑی بدقسمت ہے۔ کوئی پیاسا پیاس سے مر جائے ہم افسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دریا کے کنارے پیاسا ہو تو کیا کہا جائے؟ دریا کے کنارے موجود تھا، آگے بڑھ کر اپنے چلو میں پانی لے کر اپنے دہن سے متصل کر کے اپنی پیاس کو بجھا سکتا تھا، اپنی تھرسٹ کو سیٹسفائی کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ یہ اگر ہم اپنی قوم کو نہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنا بڑا ہیریٹیج موجود ہے، کتنی بڑی میراث موجود ہے، صحیفہ کاملہ کو مذاق مت سمجھیے گا۔ افریقہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بعض افراد کو کہ جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو پڑھ کر پہلے اسلام قبول کیا، پھر مکتب آل محمد کو قبول کیا۔
یہ انداز خدا کو مخاطب کرنے کا، اور یقین جانیے برادران عزیز، یہ انداز آل محمد ہی سکھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو ہوگا وہ بتائے گا کہ وہاں پر کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ وہاں کا جو ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ وہاں پر بات کرنے کا پروٹوکول کیا ہے۔ ایک گاؤں کا شخص ہے اور گاؤں کا شخص آ گیا شہر میں، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے انداز سے شکریہ ادا کر رہا ہو، مگر یہ ہے کہ شہر والے یہ کہیں کہ اس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اس کو شکریہ بھی ادا کرنے نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ واقعاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہو، مگر چونکہ آداب سے واقف نہیں ہے تو وہ اپنے انداز سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ مگر جب اپنے انداز سے شکریہ ادا کرتا ہے تو شہر کے بہت سے مہذب تمیزدار پڑھے لکھے افراد وہ کہیں کہ جناب اس کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تب آپ نے اندازہ کیا کہ جہاں پر سویلائزڈ کلچرڈ ماحول ہوتا ہے وہاں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ پروفیسر صاحب اور مشرف صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب بہرحال ممبر پر جانے کا انداز اور پہلوان کا اکھاڑے میں جانے کا انداز الگ الگ ہونا چاہیے، اس میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے۔ تہذیب ممبر، تہذیب بیان، تہذیب گفتار، اس کا بہرحال ایک لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ممبر پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ اسے عربی بھی آتی ہو، مگر عربی کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے تہذیب سے بھی آشنائی ہے، عین ممکن ہے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا آنے کا انداز عجیب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ممبر پر بیان کے لیے نہیں جا رہا، یا اکھاڑے میں پہلوان بن کر جا رہا ہے کسی سے لڑنے کے لیے۔ تو فرق تو ہے، لباس کیا ہونا چاہیے، گفتار کیا ہونی چاہیے، بیان کیا ہو، آغاز کیسے ہو، اختتام کیسے ہو، ان تمام تر چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ وہی معاملہ دعا کے اندر بھی ہے۔ ٹھیک ہے پروردگار کریم ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہ رد نہیں کرتا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ جاہلوں کے درمیان پڑھے لکھوں کو بھی بھیج دیا، یعنی طلبگاران ہدایت کے درمیان مہدی کو بھیج دیا، عبادت گزاروں کے درمیان زین العابدین کو بھیج دیا، ساجدین کے درمیان سید الساجدین کو بھیج دیا کہ یہ بتائیں کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے عرض ادب کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا دیکھیے، یہ بھی اب اس کو فقط یعنی لائٹر نوٹ پر سمجھیے گا، پھر اس کے بعد یہ معصومین کی دعا کا ایک جملہ جوشن کبیر سے میں آپ کے سامنے عرض کروں جو یقین جانیے کہ مجھے بہت پسند ہے، طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ چرچ میں کسی جگہ کسی نے نقل کیا تھا کہ چرچ میں کسی جگہ پر ایک پیسے والا بڑی گاڑی سے باہر اترا اور پھر اس کے بعد چرچ کے اندر گیا، بہترین 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، ہیٹ لگایا ہوا، وہ اندر گیا، ٹائی وائی، اور وہاں پر ایک غریب کوئی تھا، وہ بھی خدا سے دعا مانگ رہا تھا اور یہ بھی دعا مانگ رہا تھا۔ تو وہ جو غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے بدبودار، اور نہ جوتوں کے اوپر کسی قسم کی چمک، جسم بدبودار، بال غبار آلود، اور اب وہ خدا کو مخاطب کر رہا ہے، او مائی لارڈ جسٹ گیو می $1، آئی نیڈ $1، او مائی لارڈ جسٹ گیو می $1۔ یہ یہاں پر دعا مانگ رہے تھے پیسے والے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ مرسڈیز سے تو نیچے اترے ہیں، لینڈ کروزر سے تو نیچے آئے، یہاں پر اگر کوئی اور نام ہو گاڑیوں کے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی، تو اب وہ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، او مائی لارڈ آئی نیڈ $1 ملین۔ اس کا مسئلہ روٹی تو ہے نہیں، اس کا مسئلہ روٹی تو نہیں ہے، اس کا مسئلہ کپڑا تو نہیں ہے، اس کا مسئلہ بستر تو نہیں ہے، اس کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اربوں ڈالر چاہیے اس کو، تو او مائی لارڈ آئی نیڈ $1 ملین، اور دوسری طرف سے وہ غریب آ کر دعا مانگ رہا ہے، او مائی لارڈ آئی جسٹ نیڈ $1، مجھے تو وقت $1 چاہیے۔ تو اس نے پہلے اس کو تیز نظروں سے دیکھا، پھر اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے $1 نکالا، اس کو تھمایا اور کہنا بی کوائٹ اینڈ لیٹ لارڈ کنسنٹریٹ آن مائی پریئرس۔ یہ اپنا $1 پکڑو اور خدا کو میری دعا پر توجہ کرنے دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی بندوں کی طرح ہے کہ اس کی سن رہا ہے تو اس کی نہیں سن پا رہا۔ اب اس کے بعد قدر کریں معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں کی۔ جوشن کبیر کے اندر کیا جملہ ہے، 1000 انداز اختیار کیے ہیں معصوم نے اس ایک خدا کو مخاطب کرنے کے۔ خدا کے 99 نام کا، 99 رحمان ہے، رحیم ہے، 1000 انداز، اور اسی کے اندر پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کو یوں پکارو، یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ خدا کہ جس کو ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار سے غافل نہیں کرتا۔
قدر کریں اپنے معصومین کی، اپنے ائمہ کی، کہ جنہوں نے کتنا فہم کو بلند کیا، جنہوں نے شعور کو کتنی بلندی عطا کی۔ آپ نے غور کیا، نماز پڑھیں زین العابدین، سجدہ کریں سید الساجدین، کثرت سجدہ سجاد، اتنے سجدے کے ذو السفنات، پیشانی پر اور اعضائے سجدہ پر وہ نشان ابھر جاتا ہے کہ جس کو کٹوانا پڑتا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ خشک مقدس، ایسا نہیں ہے کہ شادی نہیں کی، نہیں، ایک فیملی لائف ہے کہ جو انہوں نے گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد نہیں، اولاد ہے، اولاد کی تربیت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ سوشل ورک نہیں کیا، سوشل ورک کیا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر یا مسلح پر سجدہ کرتے ہیں یا پشت پر روٹیوں کے تھیلے اٹھا کر بیواؤں اور یتیموں کے محلے میں جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں۔ کتنی کمپریہنسو پرسنالٹی، کتنی جامع شخصیت ہے۔ اور جب ان یتیموں کے محلے میں جاتے ہیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں، چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں۔ کتنا ریگولرلی جاتے ہیں، کتنا فریکوینٹلی جاتے ہیں، ایوری ادر ڈے، ہر دوسری رات پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ روٹین اتنا اسٹیبلش تھا چوتھے امام کا کہ الفاظ سیرت کی کتابیں کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ جب امام دور سے آتے ہوئے نظر آتے تو ہوتا کیا تھا، وہ بیچارے یتیم بچے اپنے دروازوں کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ ان کو پتا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ ضرور آئے گا، کچھ بھی ہو جائے وہ ضرور آئے گا۔ اور جب وہ دور سے دیکھتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ، چمک، تبسم، اسمائل آ جاتے اور وہ کہتے وہ آ گیا، وہ گٹھڑی والا آ گیا، وہ تھیلے والا آ گیا، اس نے آج بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ دیکھیے برادران عزیز، ظاہر ہے کہ محفل ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پتہ کیسے چلا کہ یہ سید سجاد ہیں؟ چہرے پر جب نقاب ہے تو پتہ کیسے چلا؟ جب شہادت ہوئی ہے اور شہادت کے بعد اس رات ناغہ ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ گٹھڑی والا کوئی اور نہیں تھا، یہ زین العابدین تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا مجمع اور جتنا رش آپ کو سید سجاد کے جنازے میں نظر آئے گا، سید سجاد سے پہلے کسی اور معصوم کے جنازے میں آپ کو اتنا اجتماع نظر نہیں آئے گا۔ یہ پہلا جنازہ ہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ پہلا جنازہ ہے جو انتہائی شان و شوکت سے اٹھا۔ نہ پیغمبر اکرم کا جنازہ، 1,00,000 صحابہ کرام کا نبی، مگر کس عالم میں جنازہ اٹھا وہ آپ جانتے ہیں۔ جناب سیدہ رات کی تاریکی میں دفن کی گئی، مولا کائنات چند ساتھیوں کے ساتھ امام حسن، امام حسین لے کر گئے ہیں اور کوفہ سے نجف، قبر بھی مخفی ہے۔ امام حسن آپ جانتے ہیں کہ جب جنازہ بلند ہوا ہے تو تیروں سے استقبال ہوا، اور حسین مظلوم کا جنازہ تو اٹھ ہی نہیں سکا۔ آپ اندازہ کیجئے، سلسلہ عصمت کا یہ پہلا جنازہ ہے تو بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ تو بنو ہاشم میں اتنے لوگ موجود ہیں، بنو ہاشم میں اتنے لوگ ہیں، اتنا مجمع، اتنا رش، اتنے لوگ نماز جنازہ میں، یہ کہاں سے آ گئے؟ نہیں برادران عزیز، بنو ہاشم تو ہیں مگر یہ جتنے بھی ہیں وہ مدینہ منورہ کی وہ بیوائیں ہیں، وہ یتیم ہیں کہ جنہوں نے سید سجاد کی ابوت کو احساس کیا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہاں جب ہمارا باپ اس دنیا سے گیا تو ہم ظاہری طور پر یتیم ہوئے مگر آج صحیح معنوں میں یتیم ہو گئے۔ واقعہ ہررا مت بھولیے گا، سید سجاد کا یہ کنٹریبیوشن، اتنی بیداری۔ کوفہ میں سید سجاد کے خطبات، شام میں سید سجاد کے خطبات، یعنی میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا بیداری ہے، کتنی بیداری ہے۔ علامہ حضرت سید علی نقی نقم صاحب علی اللہ مقامہ، بہت بڑی شخصیت، انصافاً بہت بڑی شخصیت۔ انہوں نے ایک تبصرہ کیا، وہ تبصرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر، اور بس 2 جملے اور آج کی گفتگو مکمل۔ اور وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف بیداری، کوفہ کے خطبات، شام کے خطبات، سید سجاد، عزا، مجلس عزا، کیا بیداری ہے، لوگوں کے درمیان ایک ذہنی انقلاب پیدا ہو، صرف لوگوں کے درمیان نہیں، یحیی الارض بعد موتہا، خدا وہ ہے کہ مردہ زمین کو موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، خدا وہ ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہی ہے، مردہ معاشرے سے ایسی زندگی، ایسی بیداری۔ وہ کوفہ جو خاموش تھا، توابین کا مجمع ہمیں وہاں پر نظر آ رہا، وہ شام کہ جو آل محمد کو گالیاں دیتا تھا، اسی شام کے اندر آپ کو بیداری نظر آ رہی، وہ مدینہ، خاموش مدینہ، مگر اس خاموش مدینہ میں واقع ہررا کیوں پیش آ گیا؟ کیا سبب ہے؟ مدینہ والوں نے کیوں یہ اعلان کر دیا کہ ہم یزید کو قبول نہیں کرتے؟ خون حسین نے وہ حرارت پیدا کی۔
یاد رکھیے گا. دیکھیے برادران عزیز، یہ جملہ فرائڈ کا میں نے کہیں پڑھا تھا، ہمارے اتفاق سے گریجویشن کی کتاب تھی، اس میں بزنس کمیونیکیشن کا مضمون تھا، اور بزنس کمیونیکیشن کے اندر انہوں نے کسی جگہ پر صاحب کتاب نے، پروفیسر امین خالد صاحب نے، انہوں نے یہ کوٹ لکھا تھا، بہت اچھا کوٹ ہے، اس کو ذرا دیکھیے، حسین مظلوم کو دیکھیے، اور چوتھا امام. ذرا جملہ سنیے گا، میں علامہ نقن صاحب کا جملہ عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. انہوں نے اس کے اندر لکھا فرائڈ کو کوٹ کرتے ہوئے، فرائڈ خود بڑے کنٹروورشل فلسفی ہیں مگر یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. ڈو یو ایور ونڈر اف واٹ یو تھنک از ریئلی واٹ یو تھنک؟ ڈو یو ایور ونڈر اف واٹ یو تھنک از ریئلی واٹ یو تھنک؟ or you just want yourself to think that so you won't have to think what you really think. Do you ever wonder, کیا تم نے کبھی یہ سوچا if what you think is really what you think، کہ جو تم سوچتے ہو کیا واقعاً وہ وہی ہے کہ جو تم سوچتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سوچو کہ تم سوچتے ہو تاکہ تمہیں وہ نہ سوچنا پڑے جو تم واقعاً سوچ سکتے ہو. یعنی تم نے اپنی سوچ کو مستقل رکھا، انڈیپینڈنٹ رکھا، یا کسی اور کو گروی رکھ دیا ہے، مارگیج کر دیا ہے، اور اب صرف اس ایک احساس، ایک فالس سینس آف ویل بینگ کریٹ کیا ہوا ہے، ایک مصنوعی احساس، ایک تاثر کہ نہیں ہم تو سوچتے ہیں. تم واقعا سوچتے ہو؟ پین کلر کھانے سے درد ختم نہیں ہوتا، احساس درد مٹ جاتا ہے. درد کا خاتمہ اور ہے، احساس درد کا خاتمہ اور ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے فالس سینس آف ویل بینگ. ایک مصنوعی احساس ہے کہ ہم اچھے ہو گئے، یا صرف معطل کر دیا ہے تاکہ وہ درد جو ہے اسے محسوس نہ کیا جائے. آپ نے سن کر دیا، انیستھیزیا دے دیا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے غور فرمایا؟ اسی طریقے سے یہاں پر وہ کہہ رہے کہ تم واقعاً وہی سوچتے ہو کہ جو تم سوچتے ہو، یا یہ تم چاہتے ہو کہ سوچو کہ تم سوچتے ہو تاکہ تمہیں وہ نہ سوچنا پڑے کہ جو تم واقعاً سوچ سکتے ہو. حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ مردہ معاشرے کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا وہ سوچ سکتے ہیں، ورنہ شام وہی شام ہے، کوفہ وہی کوفہ ہے، مدینہ وہی مدینہ ہے. جب حسین جا رہے تھے تو جھک کر آداب کر رہے تھے مدینے والے، ساتھ کتنے چلے. جب مکہ سے جا رہے تھے حسین ابن علی، تو حاجیوں کا مجمع ہے، جو حج کی روح ہے وہ جا رہے ہیں، اور سب الوداع کہہ رہے ہیں، ساتھ کتنے چلے. زہیر ابن قین کتنے بنے جو بعد ہی میں جا کر جوائن کر لیں، ہر کتنے بنے، کم. کچھ ہیں کہ جنہوں نے راستے میں انقلاب کا احساس کیا، اور کچھ ہیں کہ جنہوں نے خون حسین کے شہادت کے بعد حرارت کا احساس کیا. اور اب اس کے بعد آپ کو ایک تبدیلی. زید بن ارقم کوفہ کے اندر موجود ہیں، سید سجاد کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے موجود ہیں، حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، ابن زیاد گستاخی کرتا ہے، زید بن ارقم دیکھتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں. ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے. یہ وہ لب ہیں کہ جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر بوسہ دیا کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ زید بن ارقم پہلے بھی تو موجود تھے، کیا سبب ہے کہ پہلے خاموش تھے؟ تبدیلی کیا ہے؟ فرق کیا گیا؟ یزید کا دربار ہے اور بہت بڑا حاکم، یہ تو گورنر تھا نا ابن زیاد، اور شام وہی واقعہ، وہاں پر چاندی کا تشت تھا، یہاں پر سونے کا تشت ہے. شام میں سونے کے تشت میں حسین ابن علی کا سر ہے، اور وہی چھڑی ہے یزید کے ہاتھ ہے، اور لبہ امام حسین کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں پر بھی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی، یہ ابو برزہ یہ بھی صحابی. یہاں انہوں نے دیکھا، ٹوک دیا، اے یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کس نے یہ تبدیلی پیدا کی؟ فرق کیا ہے؟ کا فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سر حسین کاندھوں پر تھا، اب نوک نیزہ پر ہے. فرق یہ، اب یہ کٹا ہوا تشت میں موجود ہے، مگر ذرا دیکھیے کہ بہتا ہوا خون کیسی حرارت پیدا کر رہا ہے. اے کاش کے نوبت یہاں تک نہ آتی. اگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک قربانی نہ دی جائے وہ اثر پیدا نہیں ہو پاتا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب بول رہے ہیں، زید بن ارقم بھی کہہ رہے ہیں، ابو برزہ بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں
آہستہ آہستہ یہ فکر بلند ہوئی، یزید کے گھر سے آواز آنا شروع ہوئی. یہ وہ جملہ ہے جو علامہ سید علی نقی صاحب کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیا عجیب بات ہے، الفاظ میرے ہیں مطلب ان کا ہے، کیا عجیب بات ہے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے کون ہیں؟ سید سجاد. بیڑیاں کس کے پیروں میں؟ سید سجاد. توق کس کے گلے میں؟ کہا حسین کے بیٹے میں. حسین کے بیٹے کے گلے میں توق ہے، حسین کے بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، حسین کے بیٹے کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، حسین کے بیٹے کو اسیر بنایا گیا، حسین کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا. اور دوسری طرف یزید کا بیٹا، یزید کا بیٹا وہ دیکھ رہا ہے میرا باپ تخت پر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ تاج پہنے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ لشکر میرے باپ کا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ عسکر میرے باپ کا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نوکر میرے باپ کے پاس ہے، خدام، کنیزیں، جاؤ، حشم، اقتدار سب میرے باپ کے پاس موجود ہے. کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد یزید کا بیٹا اپنے باپ پر شرمندہ ہے، حسین کے بیٹے کو حسین پر فخر ہے. حسین کے بیٹے کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے. حسین کے بیٹے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش میرے باپ نے بیعت کر لی ہوتی تو مجھے ہتھکڑیاں نہ پہننی پڑتی، مجھے بیڑیاں نہ پہننی. کبھی آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. ارے اب ذرا دیکھیے کہ سید سجاد تو پھر امام ہے، کبھی سکینہ کو آپ نے یہ کہتے ہوئے دیکھا؟ نہیں ملے گا آپ کو. کہیں یہ شعور کی بلندی تو آپ دیکھیے، کہیں آپ کو. جناب رباب معصومہ نہیں ہے، ثانیہ زہرا نہیں ہے وہ. اسی لیے میں نے کہا سید سجاد کو آپ الگ کیجئے، ثانیہ زہرا کو آپ الگ کیجئے، شیر فاطمہ زہرا. مگر اب جناب رباب، جناب لیلا، جناب یعنی یہ جتنی علی کی بہویں ہیں یہ باہر سے آئی ہیں. مگر جب آ گئی خاندان آل محمد میں، مجھے کوئی بتائے کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ جملہ کہا کہ کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی. رباب نے یہ کہا کاش میرے والی نے بیعت کر لی ہوتی تو میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ظلم پر احتجاج ہے مگر حسین پر فخر ہے. اور دوسری طرف یزید کا بیٹا ہے، اور یزید کا بیٹا اپنے باپ کو ڈس اون کر رہا ہے. وہ آتا ہے اقتدار میں یزید کے بعد تو یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا، میرے دادا نے بھی غلط کیا، اور دونوں اس وقت قبر میں اپنی اپنی سزا بھگت رہے ہیں، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیا عجیب بات ہے کہ باپ حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، یزید حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اور یزید کا بیٹا ڈس اون کر رہا ہے. یقین جانیے بیعت کو اس سے زیادہ رسوا نہیں کیا جا سکتا تھا. باطل کی بیعت، ظالم کی بیعت کو اس سے زیادہ رسوا نہیں کیا جا سکتا. اور آخری جملہ جس پر میں بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا سید سجاد، سنیے ترتیب کے ساتھ، دعائیں ایسی کہ صحیفہ کاملہ، عبادت ایسی کہ زین العابدین، سجدے ایسے کہ سید الساجدین، کثرت سجود ایسے کہ سجاد. اور پھر اس کے بعد آگاہی، معلم، ایسا معلم کہ جو کوفہ کے اندر توابین کو بیداری عطا کرے، ایسا معلم کہ جو شام کے اندر انقلاب برپا کرے، ایسا معلم کہ جو مدینہ والوں کے اندر حیات کو تبدیل کر دے، روحانی انقلاب آ جائے. اور پھر اس کے بعد یہی جب سوشل ورک کرے، راتوں کو اٹھ کر اپنے کاندھوں پر روٹیوں کے تھیلے لے جا کر ان لوگوں تک پہنچائے کہ جن کا والی اور وارث کوئی نہیں. ہو گئی بات. اور اب آخری بات، واقعہ حرہ کے دوران شیخ عباس قمی منتہی الاعمال، اسی پر میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. شیخ عباس قمی نے لکھا کہ واقعہ حرہ میں جب لوٹ مار مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا، 3 دن تک شہر مدینہ، بلکہ بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا، اسے پامال کر دیا گیا، ڈسپوزل پر ہے یزید کے سپاہیوں کی. انہوں نے نمازیں معطل کر دی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو قتل کیا گیا، بدکاریاں کی گئیں، اور بہت کچھ کیا گیا. یہ سب کچھ ہوا. ایسے میں سید سجاد نے کئی خواتین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اپنے گھر میں پناہ دی. اور الفاظ کیا ہے ان پناہ لینے والوں کی، ان ریفیوجیز کی پناہ کیا ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ بس یہ الفاظ سنیے اور پھر امام کے کردار کو سلام کیجیے. الفاظ یہ ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ تم اس سید کے گھر میں کس حال میں ہو، تو جواب کیا دیا آپ کو معلوم ہے؟ جواب یہ تھا، ہیں تو ہم پناہ گزین، مگر یقین کرو کہ اس سید کے گھر میں ہمارا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ اتنے آسودہ اور خوشحال تو ہم اپنے گھر میں بھی نہیں تھے. آپ نے اندازہ کیا؟ عبادت زین العابدین، مگر صرف کنونشنل عبادت نہیں، عزاداری، بہترین عزاداری. حسین کا سجاد سے بڑا عزادار بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا.
خدا کا اس سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں ملے گا، اور سوشل ورک کے اعتبار سے سید سجاد سے بڑا کوئی آپ کو سوشل ورکر بھی نظر نہیں آئے گا۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمارے اس عبادت کو قبول فرما۔ اے مالک، سید سجاد کا ماننے والا بن کر بہترین عزادار، بہترین عبادت گزار اور بہترین سوشل ورکر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے التماء سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جنہوں نے اپنی بیماری کے لیے دعا کا کہا ہے مالک ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مومنین کو ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر کے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، پردیس میں جو آ کر اپنے روزگار کے لیے اپنی تعلیم کے لیے پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ تمام کے مرحومین کے لیے، فرش اعضاء کے خادمین جو اس دنیا سے گزر گئے اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کے مرحومین، وإلی ارواح المؤمنین والمؤمنات وإلی ارواح الشہداء، خصوصیت کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اشرف عباس صاحب کو کہ جن کے فرزند یہاں پر موجود ہیں، ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اظہار مسرت کے لیے 3 مرتبہ درود بھیج دیں محمد وآلہ۔